کریم کے اندر ایک دو مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کا، آپ کے صبر کا اور پھر اس امتحان اور آزمائش کی نجات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے، سمجھ والوں کے لیے اسے نصیحت بھی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر حضرت ایوب علیہ السلام آپ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، حضرت اسحاق یہ حضرت یعقوب کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، پھر یعقوب سے ساری اولاد، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے جو آپ چونکہ بنی اسرائیل کے ہیں تو حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام آپس میں کزن تھے، تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی والدہ، اور آپ کی جو بیوی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ حضرت ایوب کی جو بیوی تھیں رحمت بنت افراہیم ان کا نام تھا، رحمت نام تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر مال و اسباب سے نوازا ہوا تھا، بہت زیادہ مال و اسباب تھے، اور صحت بھی بہت اچھی، اسباب بھی بہت اچھے، مال بھی بہت، مویشی بہت زیادہ تھے، زمینیں تھیں اپنی، اور بہت زیادہ ان کی جائیدادیں بھی تھیں۔ آزمائش ان پر سب سے پہلی جو آئی وہ یہ کہ حضرت ایوب پر سب سے پہلی جو آزمائش آئی کہ جو ان کا مکان تھا، جو بھی رہنے کی جگہ تھی ان کی اپنی، اور جہاں پہ جانور وغیرہ سارے باندھے جاتے تھے، وہ جو مکانات تھے وہ سارے کے سارے گر گئے تھے، جس سے ان کی اپنے بچے وہ سارے کے سارے اس میں دب کر جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ان کے سارا مال و اسباب، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں ان کی، وہ ساری کے ساری اونٹ تھے اور دوسرے مویشی جانور تھے، ان میں اکثر جو ہے وہ ایک بڑی آفت کے طور پر، یعنی کچھ بچ بھی جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو اکثر جو ہے وہ اس میں وہ مر گئے تھے سارے کے سارے جانور۔ تو یہ ان کے اوپر بڑی سخت آزمائش آئی تھی۔ جب ان کو پتہ چلا، حضرت ایوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ پر یہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ عمارت گری ہے، مکان گرا ہے، اور سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جس رب نے مجھے یہ دیا تھا تو جب تک اس نے چاہا کہ میرے پاس رہے، دنیا کا مال تو میرے پاس رہا، اور جب اس نے مجھ سے یہ چھیننا چاہا تو مجھ سے اس نے چھین لیا ہے، تو جس کا مال وہ لے گیا ہے، مجھے کیا گرا شکوہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، آپ راضی رہے اس پر۔ پھر کچھ وقت گزرا کہ پھر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، اور آپ کے جسم پر جو دانے ہوتے ہیں، آبلے ہوتے ہیں، اس طرح کی جلد جو ہے وہ خراب کہہ لیں، جس طرح جلد خراب ہو جاتی ہے، یہ دانے اور آبلے جو ہے نا وہ آپ کے جسم کے اوپر پڑ گئے تھے، اور یہ کئی سالوں تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے تھے۔ یعنی کہ عام طور پر ہمیں بھی اس طرح کی بیماری تو لگ ہی جاتی ہے، دانے وغیرہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے پورے جسم کے اوپر جو دانے وغیرہ پڑے تھے، یہ جو آبلے پڑے تھے، یہ سالہ سال تک یہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کو کافی کمزوری ہو گئی تھی۔ تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی رحمت بنت افراہیم، انہوں نے آپ کی خدمت کی اور وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بقیہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، یعنی کہ بہت سو نے آپ کو چھوڑ دیا، ایک بیمار کی حیثیت سے کہہ لیں جس طرح بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیماری کی صورت میں آزمائش ملی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور صبر انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اتنی تکلیف اور آزمائش، پہلے سب کچھ مال و اسباب کی صورت میں ختم ہوا، پھر جو انسان کے پاس ایک جسم جان ہوتی ہے اس میں آزمائش، وہ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جائے اور کئی سال گزر جائیں تو انسان کا دل، انسان کا اندر ٹوٹ جاتا ہے انسان سے، اور ناشکری اور بے صبری جو ہے وہ ایک فطری عمل کے طور پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے تو آپ نے صبر اور شکر کو اپنے دامن سے جدا نہیں کیا۔
اس پر ایک چھوٹی سی عرض یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ مختلف تفاسیر کے اندر بھی لکھا ہے اور ہر کتاب کے اندر کہ آپ سے متعلق بڑے ہی غلط اور بڑے من گڑت جو ہے واقعات وہ آپ کی طرف منسوب ہیں، آپ کی بیماری کی طرف۔ آپ کو کوڑ کا مرض ہو گیا، یا آپ کو جذام کا مرض ہو گیا، یا آپ کے جسم میں کیڑے جو ہے وہ داخل ہو گئے، اس طرح کا یہ مختلف تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس طرح کی بیماری کوئی بھی نہیں تھی، کہ کوڑ کا مرض بھی آپ کو نہیں تھا، جذام اس وقت کوئی مرض تھا تو وہ بھی آپ کو نہیں تھا، یا کیڑے پڑ جانا یعنی کہ وہ ناسور بن جانا اس طرح کا مرض بھی آپ کو نہیں تھا۔ کیونکہ اور غیر معتبر تفاسیر جنہوں نے تحقیق نہیں کرنی ہوتی اور بس سنا سنایا واقعات یہ لکھ دینا ہوتا ہے، تو چند کتابوں کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کوئی نبی بھی اس طرح کی آزمائش میں شکار نہیں ہوئے ہیں کہ جسے ہم عام طور پر ایک برا سمجھتے ہوں، یعنی ایک گندی صورت میں یا اس ایسی صورت میں کہ جس کو لوگ جس سے محسوس کرتے ہوں، ایسی صورت میں آپ کو کسی بھی نبی کو کوئی بھی آزمائش نہیں آئی ہے۔ اور مختلف تکلیفیں اور آزمائشیں جو عام طور پر آ سکتی ہیں وہ تو آتی ہی ہیں، اور اولاد کا چھن جانا اور بچوں کا فوت ہو جانا اس طرح کی تو ہر طرح کی آئی ہیں، لیکن یہ جو کیڑے پڑ جانا اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ آپ سے بالکل بے بنیاد ہیں اور ان کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہاں، تکلیف اور آزمائش بہت زیادہ تھی کہ ایک وقت تک پھر آپ جو ہے وہ تکلیف میں رہے، اور پھر آپ نے دعا کی تھی، بہت عرصہ بعد جا کے دعا کی، اور انبیاء کرام کی بہت سی دعائیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر ہیں، سب کے اندر ہماری طرح ان کی دعا، ہماری دعا اور نبیوں کی دعا کے اندر فرق ہے۔ چلیں، یہ بھی اچانک میرے ذہن میں بات آ گئی، دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمیں بیماری ہو تو ہم کہتے ہیں مولا شفا دے دے، سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے اپنی حاجت کو مانگ لیتے ہیں کہ مولا یہ کر دے، مولا یہ کر دے۔ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اس طرح کبھی دعا نہیں مانگتے تھے۔ ان کی دعا سنیے، انی مسنی در، مولا مجھے تکلیف بہت عرصے سے میرے ساتھ ہے، یہ کہا۔ پھر یہ نہیں کہا مولا میری تکلیف ختم کر دے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا انت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، بس اتنا کہا۔ مجھے تکلیف بہت زیادہ ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یہ آپ کی دعا تھی۔ یعنی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہتے تھے مولا یہ کر دے، یہ کر دے۔ ہم ہیں نا تو ہم تو سیدھا کہتے ہیں مولا یہ کر دے، وہ کر دے، فلانا کر دے، فلانا کر دے، یہ کر دے، ہم تو لگے ہی رہتے ہیں۔ انبیاء کرام جو ہیں وہ ان کی جب اپنی ذات کے متعلق کوئی دعا ہوتی تو وہ اس طرح نہ کہتے کہ مولا یہ کر دے، کہتے کہ مولا ہم یوں ہیں اور تیری شان یہ ہے، تیری شان، اپنی عرضی پیش کر دی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اور تیری شان یہ ہے کہ تو ایسا ہے، اب تو جانے اور میں جانوں، اب تو جانے اور اس مرض کو جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آپ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ سے ہر طرح کی تکلیف کو ختم کیا۔ اور اس کا واقعہ بھی وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یہ 23ویں پارے کے اندر ہے۔ ہم نے کہا ایوب کو ارکض برجلک، ہم نے کہا ایوب اپنا پاؤں زمین کے اوپر مار، اپنا پاؤں زمین کے اوپر مار۔ شفا بھی تو میرے رب نے نبیوں کو کیسے دینی ہوتی ہے، اپنا پاؤں زمین کے اوپر مار۔ آپ نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نبودار فرما دیا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پانی کے اندر نہائیے، غسل فرمائیے۔ تو آپ نے وہاں سے غسل کیا، غسل کر کے باہر نکلتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر ہر طرح کے مرض کے جو اثرات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیے۔ پھر 40 قدم آپ چلے، آپ کو حکم ہوا 40 قدم چلیے۔ 40 قدم چلنے کے بعد پھر حکم ہوا ارکض برجلک، اپنا پھر پاؤں زمین پر ماریے، دوبارہ پھر قدم اپنا ماریے۔ آپ نے دوبارہ اپنا قدم زمین پہ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پھر ایک چشمہ پھوڑ دیا، اور وہ چشمہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا اور بہت ہی زیادہ میٹھا اور شہد کی طرح تھا، اور حکم ہوا کہ اس میں سے پانی پیجئے، اس میں سے تھوڑا آپ نوش فرمائیے۔ آپ نے اس میں سے پانی نوش فرمایا تو جو
اندرونی جو تکالیف تھیں یا جو اندرونی اثرات تھے اس تکلیف کے، کمزوری وغیرہ کی صورت میں، یا جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اندرونی معاملات کو بھی بالکل درست فرما دیا اور آپ کو صحیح تندرست فرما دیا۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اپنا قدم ماریے، یہ غسل کا پانی ہے، اور پھر اگلا قدم ماریے، یہ ٹھنڈا پانی ہے، اور شراب یعنی پینے کے لیے بہترین ہے یہ۔ اور اس سے وہب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چونکہ آپ نے صبر بڑا کیا تھا، صبر کے نتیجے میں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو دوبارہ لوٹا دیا۔ تفاسیر کے اندر ہے، قرآن کریم کے اندر فرمایا ہم نے ان کو اولاد واپس کر دی، تفاسیر کے اندر ہے ان کی اولاد کو زندہ کر دیا گیا تھا، آپ کے جو بچے فوت ہوئے ان کو زندہ کر دیا گیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور جس طرح پہلے مال و اسباب تھے، بڑی جائیدادیں اور بڑے جانور اور جو تھے، سب کچھ ہم نے واپس لوٹا دیا۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ نصیحت ہے ان کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو ہمت رکھتے ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کتنا ہی خوبصورت بندہ ہے ہمارا، یہ الفاظ ہے نعم العبد۔ یہ نعم العبد کہتے ہیں جب کوئی ایک ہوتا ہے اردو کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے بہتر اور ایک ہوتا ہے بہترین، اور پھر ہم بہترین سے بھی آگے زبردست کچھ انداز کے ساتھ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کے اندر ایک ہوتا ہے اچھا اور ایک بہت اچھا، اور ایک ہے انتہائی اچھا، بہت ہی، قرآن کریم کے اندر نعم العبد، بہت ہی اعلیٰ انسان ہے، بہت ہی اعلیٰ بندہ ہے ہمارا۔ انہ اواب، بے شک یہ رجوع کرنے والا ہے، ہماری طرف رجوع کرنے والا، ہماری طرف لوٹ کر آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے جو ہمیں درس دیا وہ کیا کہ آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن آزمائشوں پر اگر صبر کیا جائے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تو میں ہر چیز کو واپس لوٹا دیتا ہوں اگر صبر سچا ہو، اگر صبر سے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، صبر ایوب کسی کو حاصل ہو جائے تو ہر چیز اس کو واپس لوٹا دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو صبر کی طاقت ہے اور صبر کی دولت یہ نصیب فرمائے، ہر چیز سے بڑھ کر، یعنی مال و اسباب سے بڑھ کر، یعنی کہ جو چیز ہے وہ صبر ہے۔ آزمائش آ جانا کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس صبر ہے تو اس کا بال بھی بیدہ نہیں کر سکتی، بڑی سے بڑی آزمائش بھی ہو۔